السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ٹی وی۔ بلوچستان کی ضلع ہزدار میں انتہائی خوبصورت مقام ملا چٹوک رفتہ رفتہ سندھ اور بلوچستان سے آنے والی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے جا رہا ہے۔ بلوچستان کا نام سامنے آئے تو سنگلا بنجر پہاڑ تصویر میں آتے ہیں۔ کس زمانے میں بلوچستان کے بہت سے علاقے سرسبز بھی تھے، مگر موسمیاتی تبدیلیوں اور بارشوں کی کمی کے باعث اب وہ سبزیاں بھی غائب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع ہزدار میں واقع پرفضا مقام ملا چٹوک نہ صرف اپنی خوبصورتی میں یکتا ہے بلکہ ابھی تک موسمی اثرات اور سیاحوں کے پھیلائی آلودگی سے پاک ہے۔ ملا چٹوک کا مطلب کیا ہے؟ ملا چٹوک تک پہنچنے کا ایک راستہ ضلع جھیل میکسی بھی جاتا ہے، جس سے آگے دریائے مولا ہے۔ جھیل میکسی کے رہائشی ببرک کامل نے DW کو بتایا کہ اس مقام کا نام ملا چٹوک مقامی افراد نے رکھا ہے۔ بلوچی زبان میں ملا کسی چھوٹے سے علاقے اور چٹوک آبشار کو کہا جاتا ہے۔ اس مناسب سے اسے ملا کی آبشار بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں متعدد چھوٹی بڑی آبشاریں ہیں جن کی خوبصورتی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی آبشار کے قریب پیر چنال کا مزار ہے، جس کی تالاب میں مچھلیاں بھی ہیں، مگر مقامی افراد سیاحوں کو ان کا شکار کرنے سے روکتے ہیں۔ مولا چٹوک تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ فہد جیلانی کراچی سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ایوارڈ یافتہ فوٹوگرافر ہیں۔ فہد نے ڈونچے ویلی کو بتایا کہ وہ بلوچستان میں پنسی، گوادر، کوسٹل ایریاز اور ہنگول نیشنل پارک تقریباً ہر جگہ فوٹوگرافی کر چکے ہیں۔ چند سال قبل انہوں نے ایک دوست سے ملا چٹوک کی خوبصورت آبشار کے بارے میں معلوم ہوا تو کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے دوستوں کے ساتھ یہاں پکنک کا پروگرام بنایا۔ یہ مقام کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ہزار سے آگے زیادہ تر راستہ پتھریلا ہے۔ فہد بتاتے ہیں کہ ملا چٹوک تک پہنچنے کے دو اہم راستے ہزدار سے نکلتے ہیں۔ اس سے آگے تقریباً 65 کلومیٹر کا کچا راستہ ہے جو کار کے ذریعے طے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے 4 وہیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے پتھریلے راستے اتنے دشوار ہیں کہ 4 وہیل تقریباً 45 ڈگری کے زاویے پر چلتے ہیں محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم نے ملا چٹوک پہنچ کر اپنے گائیڈ کے کہنے پر پہاڑ چڑھنا شروع کیا تو یہ جگہ کچھ بھی پرکشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہی سنگلاخ پہاڑ تھے جو بلوچستان کی پہچان ہے، مگر کوئی 20 منٹ کی چڑھائی کے بعد یکدم جب پہاڑوں میں گیری ملا کی آبشار پر نظر پڑی تو کچھ لمحوں کے لیے ہم مدہوش ہو رہ گئے۔ فہد بتاتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے تقریباً سبھی علاقوں میں سفر کر چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ امر انتہائی حیران کن تھا کہ بلوچستان میں اتنی خوبصورت آبشاریں بھی موجود ہیں۔ بڑی اور چھوٹی آبشاروں کے ساتھ نیلگو شفاف پانی کے تالاب سیاحوں کو مسحور کر دیتے ہیں، جن کا پانی بہت ٹھنڈا اور فرحت بخش محسوس ہوتا ہے۔ ملا چٹوک پر گزری گئی رات۔ فہد جیلانی نے ڈونچے ویلی کو بتایا کہ وہ بلوچستان میں ایسے علاقوں پر جاتے ہوئے اپنی فوٹوگرافی کے لیے درکار تمام چیزیں ساتھ لے کر نکلتے ہیں، کیونکہ آبادی سے دور پہاڑوں میں گھرے یہ علاقے روشنی کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور فلکیاتی فوٹوگرافی کے لیے انتہائی موزوں جگہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے ساتھ ملا کی آبشار کے قریب رات گزارنے پر تیار نہیں تھے، کیونکہ اس جگہ سانپ اور بچھو کثرت سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے آبشار کے ساتھ ملکی وے سے گلیکسی کو بخوبی کیمرے میں محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ واپسی پر جب انہوں نے اس رات کھینچی گئی تصویر پر پروفیس کیے تو وہ خود بھی حیران رہ گئے تھے۔ فہد کے مطابق اس جگہ کو اگر حکومتی سرپرستی میں لے کر سیاحتی مقام قرار دیا جائے تو بلوچستان کو حکومت اس سے کافی ریونیو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ملا چٹوک کے قدرتی حسین کی حفاظت میں بھی مدد ملے گی، وگرنہ کچھ ہی عرصے میں یہاں سے آنے والے سیاح بھی اس خوبصورت مقام کو آلودگی کا ڈھیر بنا دیں گے۔